بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندوں کو دیتا ہے تو وہ بندوں تک چیز کیسے پہنچاتا ہے یا تو وہ اسباب کے ذریعے پہنچتی ہے، یا اسباب کے بغیر پہنچتی ہے، یا اسباب کے اپوزٹ جا کے پہنچتی ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد پہنچائی تو تمام کے تمام جو اسباب تھے وہ ہلاکت کے تھے۔ دیکھیں جب یونس علیہ السلام کشتی سے پانی میں گرائے گئے ہیں تو پانی جو ہے وہ تو انسان اس میں غرق ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان، کیسے سانس لے گا انسان پانی کے اندر؟ اور پھر اس کو مچھلی دبوچ رہی ہے، مچھلی کے جو ہیں اس کے منہ سے ہی بندہ مر سکتا ہے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں پہ سفوکیشن سے بندہ سانس کیسے لیں گے، وہ اس سے بندہ مر جاتا ہے۔ پھر وہ مچھلی کہیں سمندر میں چل رہی ہے، اگر ہم جیسے کسی بندے کو پتہ چلے کہ ایسے مچھلی نے پکڑ لیا تو ہم اس مچھلی کو اتنے بڑے سمندر میں ڈھونڈیں گے کیسے؟ اور اگر ہم نے اس کو ڈھونڈ بھی لیا تو اس مچھلی کو کنارے پہ کیسے لے کے آئیں گے، اور اس مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو کیسے نکال لیں گے ہم؟ کیا ہمارے پاس کوئی طاقت، کوئی ہمت، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام ہلاکت کے اسباب کے باوجود یونس علیہ السلام کو بچایا، تو وہ ہلاکت کے اسباب سے حفاظت کر سکتا ہے اور حفاظت کے اسباب سے ہلاک کر سکتا ہے۔ جو سمودی تھے انہوں نے پتھروں کو کاٹ کے، پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ مدینہ سے آپ جائیں 300-400 کلومیٹر پر تو آپ کو مدائن صالح مل جاتا ہے۔ تو مدائن صالح میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے دیکھے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر، وہ آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ حفاظت کا مکمل سامان موجود تھا، لیکن ایک ایسی آواز آئی کہ وہ اپنے گھروں میں ہی مر گئے سارے۔ تو تمام کی تمام حفاظتیں ان کو ہلاکت سے بچا نہ سکی۔ تو ہلاکت کے اسباب سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ نہ صرف ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگ کا کلام تو جلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اب ہلاکت کے اسباب سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں بندے کو۔ اچھا، عزت کے اسباب سے اللہ تعالیٰ بندے کو ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا عزت ہمیں کس سے ملتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی علم سے عزت ملتی ہے، طاقت سے عزت ملتی ہے، پیسے سے عزت ملتی ہے۔ قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا، کتنی دولت تھی، تو اس نے کیا کہا؟ نہیں یہ میری اپنی کمائی ہے اور یہ میں اس سے کوئی کسی غریب کا، کسی مسکین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی عزت کے اسباب سے اس کو اور اس کے مال کو زمین میں دنسا دیا۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ بادشاہت تھی، طاقت تھی، مال تھا، فوج اور آرمی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن کیا یہ سارے عزت کے اسباب اس کو ذلت کے عذاب سے بچا سکے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی سے بنی اسرائیل کے لیے سڑک بنا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل اس میں سے گزر جائے، اور جب وہ پانی نے ان کے لیے سڑک بنائی پتھر کی تو آرام سکون سے وہ سارے گزر گئے۔ اب آگے گئے ہیں تو آگے تو کوئی پانی نہیں ہے، صحرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں پانی تو پلا دے۔ قل نضرب بعصاک الحجر، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو۔ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ تھا، کہیں وہ ایک ہی چشمہ ہوتا تو 12 قبیلے آپس میں لڑ پڑتے۔ یہاں پتھر سے پانی نکال دیا اور وہاں پانی سے پتھر کی سڑک بنا دی۔ کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ کتنی طاقت والا ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حدیث قدسی میں کہ اگر بنی آدم کے سارے اول و آخر و جن و انس سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے، سب سے پہلا انسان اور سب سے آخری انسان، سب سے پہلا جن اور سب سے آخری جن، تمام مخلوقات اگر ایک میدان میں اکٹھی ہو جائیں اور وہ اللہ سے مانگیں اور جو چاہے مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری خواہشیں پوری کر دے، تو اللہ کے خزانے سے اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا سوئی اگر سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو جتنی سمندر میں کمی ہو رہی ہے۔ اللہ کے خزانے تو بڑے ہیں۔ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو. آپ کو حسن چاہیے, آپ کو مال چاہیے, آپ کو اولاد چاہیے, آپ کو بیوی چاہیے, آپ کو بچے چاہیے, آپ کو مال اسباب چاہیے, آپ کو ملک چاہیے, آپ کو گرینری چاہیے, آپ کو واٹر فال چاہیے, پانی چاہیے, گھر چاہیے, کیا چاہیے, ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. تو پھر ہمیں پریشانی کیوں ہے؟ پھر ہم لوگوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. ہم ان مجبور مقہور بیچارے ضعیف انسانوں کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہم نے اپنے خالق مالک اور رازق کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے. ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے, عزیز بھی ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. واحد القہار کا مطلب کیا ہوا؟ 6 دفعہ قرآن میں قہار کا لفظ آیا ہے, اور 6 کے 6 دفعہ ساتھ میں واحد کا لفظ آیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی قہار نہیں ہے. کسی کا زور, کسی کا تسلط نہیں ہے کسی کے اوپر سوائے اللہ کے. یہ سارے بیچارے عارضی ہیں. ہم کوئی بھی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پڑھیں گے نا, تو ان میں سے آپ نے 3 چیزوں کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی اس ترجمے کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرح کا کوئی بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو میں بھی سن رہا, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرح کا کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا؟ اللہ تعالیٰ اسپیشل یہ 2 صفتیں ساتھ میں لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اس بات کو پکا سمجھ جائیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے, اور اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. حالانکہ میں بھی سن رہا ہوں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہم اس کو دونوں کو پیرلل کمپیئر کریں گے؟ ہم نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. کوئی بھی صفت یا کوئی بھی کوالٹی اگر آپ دیکھیں وہ اللہ کی اور اللہ کی مخلوق میں ہے, تو ان کو 3 چیزوں سے ہم جدا کریں گے. پہلی چیز کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ اس کی ذاتی ہے. مثلا میں دیکھ سکتا ہوں, تو کیا یہ آنکھیں میں نے اپنی خود بنائی ہیں یا میری ماں باپ نے بنائی ہے؟ نہیں, یہ تو مجھے دی گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو اللہ کی یہ دیکھنے کی صفت اللہ کی ذاتی ہے, میری ذاتی نہیں ہے. پھر اللہ کی یہ صفت جو ہے وہ ابدی ہے. هو الاول والآخر, اللہ تعالیٰ شروع میں بھی تھے اور آخر میں بھی ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ ٹیمپریری, یہ نہیں ہے کہ 2019 میں سے وہ آئی, یا 2000 قبل مسیح میں وہ آئی, یا 4000 پہلے وہ 4000 سال پہلے وہ اللہ کی یہ صفت شروع ہوئی. نہیں, اللہ کی تمام صفات ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی. کیا میری صفتیں ازل سے ہیں؟ جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو میری تو آنکھیں نہیں تھی. میری آنکھیں تو ایک خاص طریقے پیدائش ہے, اس وقت میری آنکھیں بنی ہیں, میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا. اس سے پہلے تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو صفت ہے, ایک تو اس کی ذاتی ہے, دوسرا اس کی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. تیسرا وہ ان لمیٹڈ ہے, میری ان لمیٹڈ نہیں ہے. میں یہ سامنے والی دیوار سے دور نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز, ہر وقت, ہر مکان سے, ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے. وہ اندھیری رات ہو یا کالا رنگ ہو یا کالے پتھر پہ چل رہی ہو چونٹی, وہ تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہے, میں نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے کوئی بھی صفت ہے اللہ کی دیکھنی ہے تو ان 3 چیزوں کے ساتھ دیکھنی ہے, کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے, دوسرا وہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گی, اور تیسرا وہ ان لمیٹڈ ہے, وہ لمیٹڈ نہیں ہے. ہماری تمام کی تمام قوتیں, سماعتیں اور تمام کی صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں. ہم ایک خاص جگہ تک دیکھ سکتے ہیں, خاص فریکوینسی تک سن سکتے ہیں, خاص چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں, ہم خاص چیزوں کو صرف دیکھ سکتے ہیں, ہم ہر چیز دیکھ بھی نہیں سکتے. تو ہماری تمام کی تمام صلاحیتیں لمیٹڈ اور محدود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی صلاحیت لمیٹڈ اور محدود نہیں ہے. تو جب ہم اللہ سے مانگیں تو ہم اپنے ذہن سے, اپنی سوچ سے نہ مانگیں, بلکہ یہ دیکھیں اللہ بہت بڑا ہے. جب اللہ کی صلاحیتوں کا, اللہ کی طاقتوں کا ہمیں اندازہ ہوگا تو ہم اسی حساب سے اس سے مانگیں گے. تو ہمیں لوگ بڑے نظر نہیں آئیں گے, بلکہ ہمیں اللہ بڑا نظر آئے گا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام آسمان اور تمام زمین سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. ہمارا تو جو دوسرا سیارہ ہے نا سورج سے، وہ اتنا دور ہے کہ ہم اپنا تیز ترین سیٹلائٹ بھی بھیجیں تو وہ ہم جب تک یہ دنیا رہنی ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا نہیں. اونلی اے سیکنڈ نیبر آف آور سولر سسٹم. اور پتہ نہیں کتنے کے بلین سورج ہیں ہماری ایک گلیکسی میں، پتہ نہیں کتنے کے بلینز گلیکسیز ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے یہ پہلے آسمان کو یہ ساری گلیکسیز کے اوپر، ہم نے یہ پہلے آسمان کو تمام گلیکسیز اس کے ساتھ مزین کر دیا. اب ساری کی ساری گلیکسی بلینز آف گلیکسیز ہیں، پھر اس کے اوپر کلسٹرز ہیں، پھر سپر کلسٹرز ہیں، پھر پہلا آسمان آ رہا ہے، پھر 7 آسمان ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ کے قبضے میں ہے ایسے، اور اللہ کے ہاتھ میں لپٹا ہوگا. مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اتنے بڑے رب کے ساتھ اتنا مقہور، مجہور، کمزور سا انسان ہوتا ہے، وہ کوئی مردہ ہوتا ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے، ہم اس کے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. ان الشرک لظلم عظیم. ایسے ہی ہے جیسے کسی آپ بیمار ترین بندہ جو ہسپتال میں پڑا ہو، اب اس کے پاس جا کے یار مجھے شفا دے سکتے ہو، وہ بیچارہ وہ آپ مر رہا ہے، تمہیں شفا کہاں سے دے گا؟ کوئی غریب بیچارہ مجہور جس کے بچے بھوکے گھر میں ہوں، اس کے پاس جا کے آپ کہیں یار مجھے آپ کوئی رزق دے سکتے ہو؟ ہمارا تو یہ حال ہے. ہمیں لوگ بڑے نظر آتے ہیں، لوگوں کی طاقتیں بڑی نظر آتی ہیں، لوگوں کی خزانے بڑے نظر آتے ہیں، ہمیں اللہ کی طاقت کم نظر آتی ہے. ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ او جی ہمیں ذرا جلدی چاہیے، ڈائریکٹ چاہیے. کسی بندے کے پاس جا کے اپنے دکھ درد اتنے لمبی داستانیں رو رو کے بیان کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا اللہ کے آگے بھی وہ داستان بیان کر دیں، اٹھے تہجد کے وقت، اور اللہ کے سامنے بھی وہ دکھ درد بیان کرے رو رو کے جتنا ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. لوگ تو بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے، کیسے تمہاری مشکل حل کر سکتے ہیں؟ اب سارے لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر اپنے موبائل پہ سیو کر کے رکھ لیں اور وقت آنے پہ ان کو کال کریں تو دیکھیں وہ آپ کو سنتے ہیں. ساری کی ساری قوموں میں شرک تھا. سارے پیغمبروں نے آگے کہا کہ لا الہ الا اللہ. سب کی پیغمبروں کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ. ہر امت میں شرک تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر جب میں نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تو وہ جو جتنے خدا تھے وہ ان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ لات، منات، عزا، وہ کیوں نہیں آئے بدر میں ان کی مدد کرنے؟ وہ کیوں نہیں سمودیوں کے خدا آئے؟ وہ عادیوں کے خدا کیوں نہیں آئے؟ وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے وہ پرانے بڑے بڑے نیک بندے تھے، ان کے وہ بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے. لا تذروا آلہتکم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوث ولا نصر. یہ سارے کے سارے ان کے خدا تھے جو کہ نیک لوگ تھے پہلے کے. تو آسدہ شیطان نے پہلے ان کی تصویریں بنوائیں، پھر ان کے بت بنوائے، پھر ان لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کے پھر انہی سے مانگنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے نوح کو اور یہ سارے پیغمبروں کی امتوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا، تو یہ جو خدا جن کو وہ پکارتے تھے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً. کیوں نہیں آئے وہ؟ تو ہم نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے. ہم نے نہ تو لوگوں کی طاقتوں سے مرعوب ہونا ہے، نہ لوگوں کی جیبوں سے مرعوب ہونا ہے، نہ لوگوں کے خزانوں سے مرعوب ہونا ہے. لوگ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ زندہ نہ مردہ. وہ ایک خالق کائنات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوری کائنات بنائی تھی میری کسی نے کوئی مدد نہیں کی تھی. جب یہ زمین کے اوپر سارے درخت اللہ نے لگائے تھے کسی نے مدد نہیں کی تھی. تو ہمارا ایمان اور یقین جتنا اللہ پہ پختہ ہوگا اتنا ہی ہماری دعا میں اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ میرا اللہ قریب ہے، میری سن رہا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، اس کے پاس طاقت اور قوت ہے کہ وہ میرا کام کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کر دیں گے.
لیکن اگر گمان یہ ہے پتہ نہیں جی تیری موڑتا نہیں، میری سنتا نہیں، پتہ نہیں وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، پتہ نہیں میرے تو گناہ ہی زیادہ ہیں، اگر زیادہ گناہ ہیں تو وہ زیادہ قریب ہے آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھیں وہ کیسے دیتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے وہ القریب المجیب، نہ صرف وہ قریب ہے بلکہ وہ مجیب ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ کچھ سے مانگ کے تو دیکھیں، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رب منزل ہی نہیں۔ تو جب تک ہمارا کنیکشن ان مخلوقات سے جڑا ہوا ہے، ہمیں اللہ سے ہمارا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے وہ ایروپلین دیکھا ہے جو اڑتا جاتا ہے، جو وہ اوپر اٹھتا ہے نا ویسے ویسے زمین اور زمین کی چیزیں چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو آپ کا ایمان کا لیول اوپر ہوتا جائے گا، آپ کو دنیا اور دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، ان کے خزانے، ان کی طاقتیں، ان کی جیبیں آپ کو چھوٹی لگنی شروع ہو جائیں گی اور اللہ آپ کو بڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو آپ دنیا کی طرف جھکتے جائیں گے، لوگوں کی جیبیں، لوگوں کی طاقتیں، لوگوں کی قوتیں آپ کو زیادہ بڑی نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کو، اپنی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بندے کو اس کے رب سے جوڑ دے۔ اور یہی رب ہے جو اس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو کھلایا، جس نے اس کو پلایا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم اس رب کو کیسے چھوڑ سکتے ہو حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے؟ اس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں کھلایا پلایا، پھر اس نے تم کو مارنا ہے، پھر اس نے تم کو اٹھانا ہے، پھر تم نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اس میں اور کسی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ باقی لوگ کہاں سے بیچ میں آ گئے ہیں اپنا حصہ ڈال لیں؟ تو اے بندے اپنے خالق کو پہچان لے، اسی سے تیری عزت ہے اور اسی میں تیری طاقت ہے اور اسی میں تیری حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کی بات مان لو جو تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے اور ہم نے ابدی زندگی لینی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے، اور اسی زندگی پہ ہم نے شکر کرنا ہے، اسی رب سے ہم نے تعلق قائم کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کی جنتوں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔